الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله مولانا العظيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا نبي بعدي ذی احسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ است پس خدا بر ما شریعت ختم کرد و بر رسول ما رسالت ختم کرد نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ میرے مخدوم و محترم مخدوم زادہ جانشین حضرت غوث العلماء قطب المحققین عزت مآب حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر محمد حمزہ قادری اشرفی اکاڑوی، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، بزرگوں کے فیضان کو بانٹنے والا بنائے، جملہ سادات کرام علماء کرام، آپ نے بڑا جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمایا۔ میرے نقیب محترم نے ایک جملہ فرمایا کہ اب بلا تاخیر، باقی تو سب ٹھیک ہے، تو میں ان سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر یہ بلا تاخیر ہے تو تاخیر کس بلا کا نام؟ ہاں البتہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اصل میں حضرت صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ علامہ صاحب آئے ہیں تو پہلے انہیں وقت دیتے ہیں، آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا میں ہر حال میں راضی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ہر رات یہی حادثہ ہوتا ہے۔ تو مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئے۔ میں صاحبزادہ صاحب لندن شہر میں گیا، وہاں انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بنایا، تو وارہ میرا وہاں بھی آخر میں آیا۔ تو ظاہر ہے بین الاقوامی ایک کانفرنس ہے، فرینچ خطیب، انگلش خطیب، بنگالی خطیب، انڈین خطیب، وہ سارے آتے گئے، ان کو وہ بھگتاتے گئے اور مجھے تسلی فرماتے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تو الحمدللہ آپ تازہ دم بیٹھے ہیں میری نظر میں، وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ظہر سے عصر، چاہے ہفتہ اتوار کو ہی ہو، یا عصر سے مغرب، بس مغرب کے بعد وہاں ہو کا عالم ہوتا۔ لیکن اب رات کے بج گئے 10 اور سننے والوں کی ہو گئی بالکل بس۔ انہوں نے لوگوں کو یہ چکر دیے رکھا کہ پاکستان اور وہ بھی لاہور کے جو مہمان ہیں وہ ابھی بیٹھے، لہذا تسی بیٹھے، ان جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، اور ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جائیں۔ وہ آتے گئے، انگلش بھی بھگت گئی، فرینچ بھی بھگت گئی، بنگالی بھی بھگت گئی، سارے گئے۔ اب جب مجمع گیا سو، انہاں میں نو آکھیا ہن تو کھلو۔ تو میں جب آیا، ظاہر ہے لٹا پٹا قافلہ، اجڑی پجڑی برات، اوپر سے پچھلی رات، اج دی گل نہیں کتے اتھے نہ فٹ کر لینا۔ وہ میں نے پہلے تو آتے ہی میں نے کہا اب تو نہ خطبے کا وقت ہے نہ خطیب کا وقت ہے، نقیب بھی بیچارہ سخت ہے۔ میں نے کہا ہے کوچے
لیلا میں وحشت کی فراوانی ہے، کوچے لیلا میں وحشت کی فراوانی، جب قیس کو ہوش آیا تو لیلا ہوئی دیوانی۔ اب عنوان سے تو تھوڑا تھوڑا اس کا شاید بنے، لیکن میں نے تو آپ کو حکایت سنانی تھی کہ جب میں آیا تو میں نے نہ خطبہ پڑھا، بھئی اجڑی پجڑی بستی میں خطبے کیسے، میں نے انہیں اپنی بولی میں کہا، میں نے کہا انگلش والے بھی ہو گئے، فرینچ والے بھی ہو گئے، سارے ہو گئے، لیکن اب میری باری ہے تو میں تم سے آج بدلہ لوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا، میں تم سے انتقام لوں گا۔ اب وہ ہے جو سوئے تھے نا وہ بھی اٹھ بیٹھے، کھیت لڑائی ہو گئے، تو میرا بھی مطلب ہے اسی کہ اٹھ کے بہ جان۔ وہ میرا حربہ کام آیا جب میں نے کہا میں تم سے انتقام لوں گا۔ وہ ستے ہوئے بھی جاگ پڑے یا جاگنے والے بھاگ پڑے۔ اب جب وہ بیٹھ گئے میں نے کہا سزا یہ ہے کہ تسی میں نو انگلش دی سزا دیتی جڑی میں نو سمجھ نہیں آئی، فرینچ دی سزا دیتی، بنگالی دی سزا دیتی، میں تو ہنو سریکی دی سزا دے وانگ۔ میں تو ہنو میں نے یہ الفارڈے کی علاقہ ہے بالکل لندن کے بیچ میں نے کہا میں تمہیں سریکی کی سزا دوں گا۔ اب ظاہر ہے آپ خود سوچیں، لندن شہر میں اور سریکی انہاں دے پیو نو سمجھنا آوے۔ میں نے حضور کے نام کی برکت کے بارے میں 4 سطریں کہیں۔ اب ہارا ہوا آدمی پنجہ ہی مار سکتا تھا۔ میں نے کہا ایتاں او نائیں، ایتاں او نائیں جن کو گھن دے ہوئے، ہاں ٹھر دے ٹھرتے یخ تھین دے۔ حضور کا نام ایتاں او نائیں جن کو گھن دے ہوئے، ہاں ٹھر دے ٹھرتے یخ تھین دے۔ اندی نظرے جھلک بخارے وچ روشن شہر بلخ تھین دے۔ اندے روب کنو کمب شرک ویندے، اندے روب کنو کمب شرک ویندے۔ کونین دا کفر مسخ تھین دے، اندی انگل جے ارشد اٹھ جاوے، اسمان تے چندر تڑخ۔ یہ میں حکایت سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا اندی انگل جے ارشد چاو پووے، اسمان تے چندر تڑخ۔ اب تڑخ کا لفظ میں نے کہا نا ایک اپ ٹو ڈیٹ، اکثریت پینٹ پتلون میں تھی، ایک بندہ پیچھے سے اٹھا، پلکیں بھیگی ہوئیں، وہ مختصر مجمع کو چیر کے آیا اور مجھے، اب ظاہر ہے یہ آپ 10 دے رہے ہیں، وہاں 5 پاؤنڈ بڑی بلا ہے، کیوں جی 5 پاؤنڈ بھی بڑی بلا ہے۔ ایک شہر ہے پیٹر برو، وہاں میں گیا تو ایک پیر صاحب مزاحی انداز کے تھے۔ میں نے کہا پیر صاحب یہاں کا سب سے بڑا پیر کون سا ہے؟ انہوں نے مجھے بڑے پکے منہ سے کہا پیر طریقت رہبر شریعت عزت معاب عالی جناب والا خطاب والا حساب حضرت پاؤنڈ رحمت اللہ علیہ۔ تو جتنے پہلے خطیب، وہاں بھی یہ لین دین کی رسم ہے، جتنے خطیب آتے گئے لوگ، ظاہر ہے وزنی چیز ہے نا، وہ 5 پاؤنڈ آویں، ایک ہی پاؤنڈ کو کھڑکاویں اور پھر واپس تشریف لے جاویں۔
اب وہ جو اور سب سے بڑا نوٹ جو ہے برطانیہ کا وہ ہے 50 پاؤنڈ کا نوٹ. وہ جو آیا پورا 50 پاؤنڈ نکال کے ایسے لہرایا اور رو کے مجھے پکڑایا اور مجھے پنجابی میں کہنے لگا انج لگے آئے جو ہونے چن ٹوٹے آئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضور اکاڑے کی سرزمین اور ہے, لندن کا اپنا ہی طور ہے, اس لیے وہاں حضور کا نام. اور مزہ یہ ہے کہ حضور کا نام اس زبان میں جو وہاں کی زبان اجنبی زبان, غریب زبان, غریبوں کی زبان, پردیسی کی زبان, لیکن میرے نبی کی شان. ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان, اے جان میری جان تیری جان پہ قربان. اس لیے مجھے آج اکاڑے میں لندن یاد آیا, بلکہ اللہ آپ کا شکریہ کرے, مہنگائی کے دور میں آپ نے لندن پہنچا دیا, حالانکہ یا نواز شریف گیا یا میں گیا. کوئی گل نہیں. میرے بھائی نے پیچھے کہا مدینے, انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اکبر الہ آبادی پہلے ہی سمجھا گئے. وہ کہہ گئے تھے کہ حضرت شیخ سدھاریں کعبہ کو, ہم انگلستان دیکھیں گے. حضرت شیخ سدھاریں کعبہ کو, ہم انگلستان دیکھیں گے. وہ دیکھیں گھر خدا کا, ہم خدا کی شان دیکھیں. اب رات کا پچھلا پہر ہے, رحمت کی لہر ہے, اور یہ میرا پسندیدہ وقت ہے. گلہ نہیں کر رہا, یہ میرا پسندیدہ وقت ہے, کیونکہ جب آدھی رات ہوتی ہے دنیا مست سوتی ہے. ایسے میں درد مندوں کی آنکھ روتی ہے. یہ بے دردوں کے جانے کا وقت ہے, درد مندوں کے آنے کا وقت ہے. اصل میں یہ بزم سجانے کا وقت ہے, کیونکہ آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں, ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے. ایک بابا کشمیری کہتا تھا, رات پوے تے بے دردانو, نندر پیاری آوے تے درد مندانو, یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. اس لیے میں حضرت کا شکر گزار, اور میں ہوں ان کا پرانا یار. یہ تیسری نسل ہے, میری پرانی شکل ہے. حضور شیخ القرآن کی خدمت میں آئے بھی, سفر بھی کیا, ان کی پاؤں میں بیٹھ کے گفتگو کا موقع بھی ملا, ان کو سنا, پھر صاحبزادہ صاحب اور ہم ATI میں ساتھ رہے. اس لیے برے ہیں کہ بھلے ہیں, کچھ دن ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے پہلے ایک خطیب محترم نے وہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کا جو کلام پڑھا تھا, میں تھوڑا سا انہیں کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا, سنے کون قصہ درد دل, میرا غم گسار چلا گیا. میں ان کو عرض, یہ مجھے سکون ملا ان کو تک کے,
ان کے چہرے کو تک کے اس دور میں، اس صدی میں، اس جوان کو دیکھ کے میں انہیں یہ عرض کروں گا، اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، وہ سراہی، وہ جام باقی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، وہ سراہی، وہ جام باقی ہے۔ اس لیے آپ ان کو ان میں تکیں، وہ مزہ یہاں چکھیں، کبھی کبھی تو پاؤں رکھیں۔ اس لیے یہ بات بھی باعث اطمینان ہے، آباد یار کا آستان ہے۔ لیکن ختم نبوت میرا عنوان ہے۔ حضرت پیر سید وارث شاہ نے اس وقت کے بارے میں کہا تھا، وہ کہتے تھے ادھی رات جان لوگ آرام کر دے۔ یہ بولی آپ کے نیڑے کی ہے، یہ ملکہ ہانس، وہاں لگی تھی عشق کی پھانس۔ پیر سید وارث شاہ نے آپ کے علاقے میں بیٹھ کے لکھا تھا، ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام نے۔ یہ کار کا وقت ہے، یہ کام کا وقت ہے، یہ وقت ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کھوئے نینا دے گیڑ، یہ پرانی پنجابی ہے۔ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرام نیا، منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، تے کدور تاں کڈ کے باہر وگام نیا، تے ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیا، ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ بھی خامنیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس لیے میں حضرت کا بھی شکر گزار، آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار کہ جنہوں نے ہمیں یاد کیا، بلکہ فیض کی زبان میں اس نے کہا تھا کہ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے۔ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے، در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سٹیج ہے جہاں شہباز پرکشا تھے، جہاں شہباز پر کھولے بیٹھے تھے، ہم تو ہیں پر شکستہ چڑیاں، چڑیا پر بھی ٹوٹے ہوئے، برسات میں بھیگے ہوئے۔ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمیں نصیب آج ان کے عرس کی رات ہے، ورنہ اساں کتھا
تساں تساں کتھاں پہ گیاں لمیاں لمیاں بتھا تیری ذات کہاں ہماری اوقات کہاں لیکن یہ شکر ہے کہ مجھے رات کو ہی یہ پیغام ملا کہ تو نے ختم نبوت پہ بولنا ہے تو نے یہ دروازہ کھولنا ہے تو نے اس تار کو چولنا ہے تو نے ان ورقوں کو ٹٹولنا ہے تو نے اس موضوع پہ بول میں نے کہا ہمارے پاس کون سا موضوع یا کیا موضوع ہے سخن ہم تو بس آئیں گے وہ بولیں گے جو وہ بلوائیں گے ہمارے لفظوں کی کیا وقت کیا طاقت ہے جو ان کے آئیں گے مہمان وہی ہوں گے عرس کی شان ہم تو ہلائیں گے صرف زبان ہمارا ہوگا خالی بیان اور ہمارے منہ سے نکلیں گے لفظ بارش کا قطرہ بن کے اور حضور شیخ القرآن کے مہمانوں کے کان بن جائیں گے سیپ ہن مینوں اے دسو موتی بندا کدے وچ سپ وچ تے او بندا قطرہ پانی دا او دے وچ ڈگدا ہے ہن دسو ایک قطرے دا کمال ہے یا سپ دا کمال ہے دسو ستے ہو تہاڈا کی خیال ہے سپ دا اللہ سلامت رکھے سیپ کا کمال ہے اب آپ سمجھیں میرے لفظ تو ہیں قطرہ شبنم کا اصل کمال تو آپ جو بیٹھے ہیں یہ قطرہ کان میں جائے گا اور آپ کا کان اگر میری طرف ہے یہ کام دکھائے گا یہ لفظ موتی بن جائے گا پھر کہیں گے مزہ آئے گا اس لیے اب رونے کا وقت بھی ہے رلانے کا وقت بھی ہے غور کا وقت بھی ہے اور یہ برکت کا وقت بھی ہے تو میں نے کہا یہ حضور کی ختم نبوت پہ بولنے کا وقت بھی ابھی حضور کی ختم نبوت کا جو عنوان ہے یہ ایک بے کنار سمندر ہے کسی کو کیا پتا اس میں کون سا موتی اس کے اندر ہے جو ایک بھی اٹھا لے جائے وقت کا سکندر اس لیے میں ایک اشارے کی طرف بلکہ ایک کنارے کی طرف اشارہ کروں گا حضرت امام زین العابدین مسجد سے نکلے پاک حسین کا بیٹا پلکیں بھیگی ہوئی تھوڑی سینے سے لگی ہوئی آپ کے ہاتھ رانوں کے ساتھ چپٹے ہوئے سب سے بڑا پیر دنیا کی سینے کے اوپر ان کے وقت میں پوری روئے زمین پر ان سے بڑا آدمی کوئی نہ تھا یہ لکھی پڑھی بات ہے ان کے وقت میں ان سے بڑا شاید پرہیزگار بھی کوئی نہ تھا حضرت امام سعید بن مسیب سید التابعین کسی نے کہا حضور فلاں پرہیزگار آپ نے فرمایا کیا تو نے حسین پاک کا بیٹا دیکھا ہے اس نے کہا حضور میں سمجھا نہیں فرمایا تو نے بڑے پرہیزگار کی بات کی ہے ان سے بڑا حسین پاک کے بیٹے سے بڑا نہ پرہیزگار کوئی نہ علامہ زمان کوئی آپ نکلے مسجد سے اب سبق بھی سیکھتے جاؤ نکلے مسجد سے ایک بندہ زبان دراز منہ پھٹ سامنے جو آیا آپ کے سامنے آتے ہی اس نے زبان کو ہلایا ایک خفیف لفظ اب اسے گالی میں نہیں کہتا خفیف لفظ اس کی زبان پہ آیا
ساتھ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، وہ بڑھے کہ بڑھ کے اس کو چیر ڈالیں، میرے امام نے ایسے بازوں کو پھیلایا، اسے قریب بلایا، قریب بلا کے گالیاں دے رہا ہے۔ اب گالی دینے والے کو قریب کر کے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جو کچھ تھا نکالا اس کے ہاتھ میں ڈالا، جو کاندھے پہ چادر تھی اتار کے اس کے گلے میں ڈالی۔ سمجھ گئے تھے کہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، مفلس ہے، یہ پاگل پن میں تبھی آیا ہے۔ جب اس کو آپ نے کھانے کا بھی بندوبست فرمایا، سردی لگی تھی چادر کو بھی پہنایا، سیدھا پاؤں میں آیا، سیدھا پاؤں میں آیا اور پاؤں میں گر کے آپ نے اٹھایا، آنکھوں سے اس نے آنسوں کا می برسایا اور رو کے نعرہ لگایا۔ جس آیت کو میں نے عنوان بنایا اس نے رو کے نعرہ لگایا، تک کہ مجمع سکتے میں تھا، حیرت میں تھا، وہ آپ کو تک کے کہتا تھا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ بیٹے بیٹھ جائیں، انکل کو چھوڑ دیں آپ۔ اس بندے نے نعرہ لگایا، نعرہ لگا کے اس نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اس نے روتے ہوئے کہا آج سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے کیوں تمہارے گھر کو منتخب فرمایا ہے، آج سمجھ میں آیا ہے۔ نہ ہر گھر میں نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہر بندہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ہر کہ میں نبی کہاں بن سکتا ہے؟ نبوت کے لیے اوصاف ہیں، اوصاف بالکل صاف ہیں۔ ہم جس دنیا میں ہیں، جس ملک میں ہیں، یہاں وبال آیا، یہاں زوال آیا، یہاں بد نصیبی پھیلی، بد نصیبی پھیلی۔ شکر ہے امت عرسوں کی شکل میں بھی حضور کی ختم نبوت کے پہرے دے رہی ہے۔ میں حضور شیخ القرآن کے پیاروں کو بھی سلام کرتا ہوں، بلکہ ایک ایک لفظ ان کے نام کرتا ہوں۔ سپیشل ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے حضور شیخ القرآن حضرت صاحبزادہ محمد فضل الرحمن، انہوں نے جس پہ ساری عمر کو لگایا ہے، آپ نے اس مشن کو نہیں بھلایا ہے، اور اس میں بھی وہ مشن الحمدللہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور میں ان کا شکر گزار جنہوں نے میرے ذمے یہ عنوان لگایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ہر بندہ آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری آ کے بیٹھ گئے منبر پہ، لاکھوں کا مجمع سامنے، بصرے کا میدان فل، اور خطیب آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ سامنے جو بیٹھے تھے لوگ وہ کھڑے ہوئے، حضور مجمع فل ہے، ساری دنیا گوش بر آواز ہے، چپ کیوں یہ ساز ہے؟ حضور منہ کھولیے، کچھ بولیے، حضور بولیے، آپ چپ۔ جب ظاہر ہے کچھ چودھری، کچھ راجے، کچھ رانے، کچھ جٹ، کچھ بٹ، کچھ فٹافٹ، ایک کچھ جڑے سامنے ہوندے نا پہلی صف والے، وہ پھر آدن حضور ٹائم بڑا ہو گیا ہے، وہ 10 دن کے 80 بھی ہے گئے ہیں، وہ جنازے بھی چپ نہیں رہندے، بول پہندے۔ اسی بھی حضور آئے ہیں تاکہ حضرت نو پتہ لگے۔ تو جس وقت انہوں نے پھر کہا حضور بولیے، اب حسن بصری جو نبی کے گھر میں پلا ہے، علی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے،
کوئی معمولی آدمی ہے حضرت حسن بصری، یہ جتنے قادری چشت اہل بہشت انبر سرشت جنتی کشت، یہ ساری اسی کی ہے کشت، وہ پہلی ہے صوفیوں کی خشت، یہ جتنی صوفی اس کی اولاد ہے، حسن بصری سب کی بنیاد۔ حضرت حسن بصری اور پرانے پیر جو تھے، جیسے حضرت کہہ گئے تھے، پرانے پیر علامہ زمان بھی تو تھے، محدث دوران بھی تو تھے، خطیب اسلام بھی تھے۔ آپ خطبے کے لیے بیٹھے ہیں، اب مجمع چوپ، حضرت خطیب صاحب بھی، یہ مطلب چوپ دواز ہو رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا تیسرا سب نے کہا حضور بولیے، آپ بیٹھے رہے، فرمایا سامعین یعنی سننے والے آلیں پھر بولیں گے۔ ہن میں نو دسو تل دھرن دی جگہ کوئی نہیں، مجمع فل، وہ آدھن سنن والے ذرا، ہن سارے آکھیا پتہ نہیں سنن والے کیڑے گیٹ تو آن گے، پھر سارے سر چائے بھئی ویکھو کون آ رہے ہیں، وہ سارے نے ویکھنا شروع کر دیتا۔ میں ہن کوئی آئے گا نا، کوئی پورا مجمع آئے گا بڑا سارا، وہ دیکھا تو ایک عورت ہے، چادر میں لپٹی ہوئی، بالکل سمٹی ہوئی، کمر خمیدہ، کمر جھکی ہوئی، عمر مکی ہوئی، چادر میں لپٹی ہوئی، ایک لاٹھی کے اوپر ٹکتی ہوئی، آہستہ آہستہ لڑکھڑاتی، وہ ہے آتی آئی آ کے وہ جو کھجور کا تنا پڑا تھا مجمع کی پچھلی نکر میں، اس کی ٹیک لے کے بیٹھی۔ ادھر خطیب نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، کئی منہ پھٹ، سارے کوئی حیا والے تو وچ بے حیا بھی بڑے ہوندے، وہ چیک ہی ہو کر آندے، ٹیسٹر لے کے آتے ہیں، کئی منہ پھٹ تھے زمانے کے، کہنے لگے عجیب امام ہے، نام شیخ الاسلام، آپ کو شیخ الاسلام محدثین نے لکھا، وقت کا امام ہے، عجیب قدوۃ یہ فلان ہے، لیکن ایک بڑھیا کے لیے مجمع کو ترسایا، ہمیں تو سمجھ میں نہ آیا۔ آپ ان کے ماتھے پڑھ کے بولے، فرمایا او بصرے والو، او بصرے والو، سننے والے آ گئے، اس لیے خطبہ شروع ہے، باقی رہا تم لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں، دعا دو اس بڑھیا کو، یہ مجمع میں آتی ہے تمہاری بھی بگڑی بن جاتی ہے، ورنہ حسن کی بات تمہارے لیے کہاں آتی ہے۔ اور آپ نے پھر بولا، فرمایا کیا کبھی سنا ہے کہ ہاتھی کے اوپر ڈالی جانے والی جھول چیونٹیوں کے بدن پہ بھی فٹ آئی ہے؟ کیا بات ہے، پچھلا پہر ہے، آدھی رات ہے، اس وقت کی کیا مثال دی، فرمایا کیا ہاتھی کے اوپر ڈالی جانے والی جھول چیونٹی کے چھوٹے سے وجود پہ فٹ آتی ہے؟ لوگوں نے کہا چیونٹی بیچاری کہاں، ہاتھی کی جھول کہاں؟ فرمایا پھر یہ بھی یاد رکھو، ہاتھی کی جھول کہاں، حسن کے بول کہاں۔ پتوکی میں جلسہ تھا، حضور شیخ القرآن تقریر کر رہے تھے، میں سامنے تھا اور بہت سارے علماء تھے، جب آپ بولتے بولتے آئے نا بالکل ترنگ میں، قادری رنگ میں، یہ بات دیکھی ہم نے اس ملنگ میں، آئے نا جس وقت ترنگ میں، تو جس وقت حیرت سے علماء ایسے انگلیاں
منہ میں ڈال کے تکنے لگے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ دنگ ہو رہے ہیں. تو آپ نے وہ دیکھا نا حیرت میں ڈوبا میرے جیسوں کو. آپ فوراً جوش میں آ کے ہماری طرف دیکھ کے کہنے لگے علی امام من است و منم غلام علی. اور ان کے منہ سے جیسے جو پھبا نا، پڑھنے کو نصرت فتح علی خان کا پیو بھی پڑھتا رہے علی امام من است و منم غلام علی. لیکن جب انہوں نے پڑھا نا، صاحبزادہ صاحب بھی ساتھ تھے، فضل الرحمان صاحب، علی امام من است و منم غلام علی، منم غلام علی. اب ایسے کھڑکی یہ عشق کی ٹلی، ہر بلا ٹلی، پتوں کی گلی، موسم بھلو بھلی، اور نام علی پڑھ رہا ہے غلام علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن. علی 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 امام من است. اور آپ اس وقت آپ مسکرائیں بھی ترنگ میں، جب عاشق ہو جائے اپنے رنگ میں، تو منم، جب کہنا منم غلام علی، منم غلام علی، علی امام من است منم غلام علی. ہزار بار پڑھا بھی ہے، ہزاروں مرتبہ سنا بھی ہے، لیکن جب خود غلام علی ہو اور کلی من کی کھلی ہو، بلکہ من کی کلی کھلی ہو، اور بالکل دل کی نظر میں نجف کی گلی ہو، اور پڑھنے والا خود غلام علی ہو، اور بات پھر علی کی چلی ہو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن. یہ بالکل ٹھیک فرمان ہے کہ یہ فیضان شیخ القرآن ہے. علی امام من است منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، زمین بگام من است منم بگام علی، زمین بگام من است منم بگام علی، علی امام من است منم غلام علی. فلک بقام من است منم بقام علی، علی امام من است منم غلام علی. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں. اللہ اکبر. یہ جو پچھلا پہر آتا ہے، بندہ کس دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے، کس دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اب اگر کہیں میں بھولتا رہوں، میں اس عمر کے اس حصے میں، بلکہ اس قصے میں آ گیا ہوں، بلکہ لسے قصے میں آ گیا ہوں. آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، ورنہ مجھے تقریر کا کھاتا بھی بھول جانا. آپ نے میرے ساتھ نبھانا ہے. آپ بتائیں میں کہہ کیا رہا تھا. آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہن رو محمد اج روے تے منا. اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ہر کہ میں نبی نہیں ہوتا، نبوت کے کچھ اوصاف ہوتے، اور ان میں سے کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ بات کھل جائے. نبی کے لیے پہلا وصف، جو بھی نبی دنیا میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اعلیٰ نسب ہوتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ
حضرت امام زین العابدین کو اس بندے نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا منصب کہاں رکھنا ہے، اس لیے رسالت یا نبوت نہ محنت سے ملتی ہے نہ مشقت سے ملتی ہے، اسے اللہ ڈائریکٹ چنتا ہے۔ جو بھی اللہ نبی بناتا ہے ان میں اوصاف سے پہچانا جاتا ہے یہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا وصف ہے نبی میں کہ نبی جس دور میں آتا ہے اللہ اس دور میں اس نبی کو سب سے اعلیٰ نسب عطا فرماتا، اس کی نسب کا ٹکر کا آدمی کوئی نہیں ہوتا، اس کے نسب سے، اس کے خونی رشتے سے، اس کے بلڈ ریلیشن سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا وصف ہوتا ہے نبی والا حسب ہوتا ہے۔ اب نسب ہوتا ہے خون کا رشتہ، حسب ہوتا ہے کریکٹر، کردار۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو نبی وہ ہوتا ہے اس معاشرے میں جہاں تک وہ نبی ہے وہ نسب کے اندر سب سے بلند، مثل لال ارجمند، سارا زمانہ اسی کا پابند۔ اور دوسرا وصف یہ ہے کہ نبی کریکٹر میں، کردار میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ مکے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر نعرہ لگائے اور سامنے ابو جہل جیسا کافر کھڑا ہو، ابو لہب، سارے دشمن کھڑے ہیں، جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، اس کے مشن کے دشمن، قاتل کھڑے ہیں، اور وہ بیچ میں کھڑے ہو کے کہے لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اپنوں میں ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں کیسا، یہاں تو کسی کو الیکشن میں کھڑا کر دو، لوگ اس کی دھجیاں اڑا دیں گے کہ تو ایسا، تو ایسا، تو ایسا۔ لیکن میرا نبی ان دشمنوں میں کھڑا ہے جو پتھر مارنے والے، گالیاں دینے والے، تالیاں بجانے والے، حضور کی بچیوں کو ستانے والے، صحابہ کرام کے جسم کو چیر دینے والے، آج ان دشمنوں کے آگے کھڑے ہو کے حضور نے بولا کہ میری عمر گزر گئی تمہارے سامنے، 40 سال، دن، راتیں، لمحے، ثانیے، سیکنڈ، میری ولادت، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میرا شباب، میری جوانی، اگر میری 40 سالہ زندگی کی کتاب میں ایک تمہیں کالا حرف نظر آیا تو بولو، ایک نقطہ کہیں سیاہ دیکھا تب بولو، میری غلط نظر اٹھی تب بولو، میرا ہاتھ غلط سمت اٹھا تب بولو، میرا پاؤں غلط طرف گیا تب بولو، مکے کے ڈھولو چپ کیوں ہو، کچھ تو بولو، میری رفتار ہوئی غلط تب بولو، میری گفتار ہوئی غلط تب بولو، میں نے ایک لفظ کہا غلط تب بولو، تنی ہوئی گردنیں ہو گئی خم، جھک گئی ساری نظریں، بقول علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، علم و حکمت کا بادشاہ، نام ہے احمد رضا۔ میں نے کہا بریلی والے توں بھی آ، بریلی والے نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ہر پھول کے ساتھ خار، ہر پھول کے ساتھ خار، سمجھو میرے یار، ہر پھول کے ساتھ خار، لیکن یہ جو ہے مدنی سرکار، ایسا پھول نبوت کا بے خار ہے جس پہ بحث کرنا بیکار ہے،
ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص کمی کوتاہی نقص تو دور کی بات ہے، جو حاشیہ خیال میں کمی نہیں آمنہ کے لال میں، رکھ نگاہ شان رب ذوالجلال میں۔ اس لیے نبوت کا دوسرا وصف ہے کریکٹر کی بلندی، کردار کی بلندی۔ کردار میں اتنی اعلیٰ ہو کہ مکے کے کافر کعبہ شریف بنا ہے، اب حجر اسود کو اس کے مقام پہ لگانا ہے، تلواریں نکل آئیں، یہ قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا، وہ کہتا ہے میں رکھوں گا، تلواریں نکل آئیں، گردنیں اڑیں گی ابھی، لیکن شام کو ہوا فیصلہ، صبح و سویرے منہ اندھیرے، جو ڈالے حرم کے پھیرے، اوہ مکے دے بٹیرے، لڑنے کی کیا بات، جو آئے صبح سویرے ذات، مانیں گے سب اسی کی بات۔ واہ، جو ہی انہوں نے صبح سویرے سرکار کا مکھڑا دیکھا، ویکھ کے اودا نوری مکھڑا، بھول گیا سانو اپنا دکھڑا، اور نہ کوئی یاد نہیں، ویکھو میرا ماہی آیا۔ جو ہی حضور کا مکھڑا نظر آیا، سب کافروں نے نعرہ لگایا، وہ دیکھو صادق آیا، امین آیا، لے کے یقین کی کتاب آیا، وہ دیکھو جناب آیا۔ اپنے تو تولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنے مریں دن چھانتے سٹیں دن، لیکن پڑ جائے پالا دشمن سے، دشمن تولے تولے تولتا ہے، ماشے تولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سڑ کے بولتا ہے، لیکن میرے نبی کے کریکٹر کی وہ بلندی ہے، یہ آہنی کردار ہے کہ دشمن بھی کردار پہ نثار ہے۔ یہ نبوت کا دوسرا وصف ہے، نبی کو اعلیٰ نسب ہونا چاہیے، نبی کو اعلیٰ حسب ہونا چاہیے، اور نبی کو یہ عجیب بات ہے، نبی کو جس دور میں جو نبی آئے، پوری اس خدا کی بستی میں اس سے سونا کوئی نہ ہو۔ سونا ہونا بھی نبوت کا وصف ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کا چہرہ، ہاں، آواز و روح پیغمبر معجزہ است، وہ کہتے ہیں نبی کا چہرہ بھی معجزہ ہوتا ہے، صرف چہرہ نہیں، نبی کی آواز بھی، یعنی صرف نبی سونا نہ ہو، جس طرح اس کا چہرہ سونا اس کی آواز بھی سونی۔ اے رکھا نبی نہیں ہوتا، پھکا نبی، ناراض نہ ہونا، پھکا نبی نہیں ہوتا، نبی جب بولتا ہے رحمت کے موتی رولتا ہے، نبی جب بولتا ہے کوثر کے جام گھولتا ہے۔ اسی لیے میاں کھڑی والا کہتا ہے کک سواد نہ مشری اندر، کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھی۔ نبی سونا بھی، اور جس بدبخت کے لیے ہم یہ نعرے لگاتے ہیں، اس نیچ جس کے پیچھے انگلستان پورا کفر کا جہان کھڑا تھا، اس کا منہ، وہ کہتے ہیں نہ منہ نہ متھا، جن نہیں کچھ اور لفظ ہے، کیوں جن دی توہین کرو، نہ منہ
اس کا بیٹا یہ مرزا قادیانی تھا نا، اس کے بیٹے نے اس کی زندگی پہ کتاب لکھی. کہتا ہے حضور جو تھے دانت آپ کے بڑھ گئے، یعنی ہونٹوں پہ چڑھ گئے. پھر ڈینٹسٹ بیچارے تو بڑھ گئے. یہ میں ہدیت المہد پتہ نہیں کیا اس بدبخت کی سمان حیات ہے، اس پہ بیٹے نے لکھا ابا جی کے بارے میں. کہتے دانت اتنے بڑھ گئے کہ حد سے ہی گزر گئے، اب ڈینٹسٹ کے بس میں نہ رہے. تو یہ جو پرانے بابے یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ جو اپنا وہ کترن والی مشین، ریتی مشین دے ٹوکے ہوندے سن تے ماشاءاللہ وہ کاڑے والے بڑھاندے سن. وہ ٹوکے والی مشین جڑی گھا کٹ دیے، وہ ریتی لائی گئی، پھر ریتی کسی نے پکڑی کیونکہ ریتی تھی تکڑی. پھر اس مرزا صاحب قادیانی صاحب کے دانت کو رگڑا چڑھایا گیا، یعنی دانتوں کو ذرا خوبصورت بنایا گیا. لیکن کتنے ہوئے خوبصورت؟ کبھی دیکھو اس کی مورت عجیب تھی اس کی. اب بھی بندہ دیکھے تو فوٹو دیکھ کے کہے آ جائے. لیکن وہ ظالم ہمیں دکھ یہ ہے، کہتا ہے میں محمد عربی کا ذیل. اس کا عام مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل ہیں، میں ان کی نقل ہوں. ہم نے کہا نقل تو ہوتی ہے بمطابق اصل، دیکھ ذرا اپنی شکل، تیری شکل کہاں؟ اور جسے خدا تک کے بولے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ختم نبوت کے لیے ضروری ہے، نبوت کے لیے کہ نبی سب سے. اور اس ظالم نے ڈاکہ بھی ڈالا تو کہاں ڈالا؟ اگر یہ کہتا میں داؤد جیسا، اگر یہ کہتا پھبتا کہیں بھی نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہتا میں سلیمان جیسا، میں حزقیل جیسا، امت پھر بھی نہ مانتی. لیکن بولا یہ کہ میں ان کا ذل، میں ان کا فلاں. پوری امت تڑپتی رہی، پھڑکتی رہی کہ ظالم نے کہاں ہاتھ ڈالا ہے. اے اندھا ہے تو، تجھے کیا پتا کیا کملی والا ہے. ذرا تک تو صحیح، آنکھ رکھ تو صحیح، مزہ چکھ تو صحیح، ذرا منہ اٹھا تو صحیح، آگے آ تو صحیح، تجھے تکائیں کہ نبی کیسا ہوتا ہے. اوے میرا سونا نبی جب بولے جانور، وحشی جانور دوڑنا بھول جائیں، بھاگنا بھول جائیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بدو آیا، تھیلا ساتھ لایا، اور آتے ہی حضور کو تک کے صحابہ میں بڑبڑایا. یہ کون ہے؟ کہا گیا ہوش کے ناخن لے، اللہ کا نبی ہے. بدو تھا، اس نے کہا ابھی چیک کر لیتا، ابھی چیک کر لیتا ہوں نبی ہے کہ نہیں. آ کے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. اگر آپ سچے نبی ہیں تو بولیں تھیلے میں کیا ہے. آپ بولے کیونکہ آپ نے اپنا کمال نہیں دکھانا تھا،
اس کو دوزخ سے بچانا تھا، اصل یہ معاملہ تھا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ 1000 آدمی کو مارنے سے کروڑا درجہ بہتر ہے ایک بندے کو کلمہ پڑھاؤ، دوزخ سے بچاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ۔ تو آپ کو حرص یہ تھا، آپ نے فرمایا یہ تیرے تھیلے میں ایک گوہ ہے، تو نے کیا شکار ہے۔ اس نے کہا چلو آدھا تو سمجھ میں آیا، ابھی آدھا داؤ میں نے چھپایا۔ اس نے ایسے جو تھیلے کو پلٹایا، ان پھڑی ہوئی گو انہوں کون آکھے کھلو، او شودی تے جب جان بچان انہیں جوں ہی کھلی تے انج جو نسی۔ اس نے کہا نبی ہو تو ذرا اس شکار کو پلٹاؤ، وہ جا رہی ہے پیچھے بلاؤ، نبی ہو تو یہ کمال دکھاؤ۔ سرکار نے دی صدا یاد اب او گو ایتھے ہی کھلو، پاؤں میں پڑ گئی زنجیر، بیچاری گو قدم اٹھا نہ سکی، آگے جا نہ سکی۔ اس نے ایسے جو سر کو اٹھایا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو کھولا، تکا، سامنے کملی والے کا چہرہ نظر آیا۔ دو معجزے کٹھے، ادھر صدا ہے ادھر صورت مصطفیٰ ہے۔ صدا پہ رکی، چہرہ تکا، اب بھاگنا بھول گئی، جند جان بھول گئی، عشق رسول میں جھول گئی۔ سرکار کا چہرہ تکا، حضور نے اسے جب بلایا، پہلے ادھر اب ادھر، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہنا آپ جدھر دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو قبلہ صاحبزادہ صاحب وقت ہوتا ہے، یہ خطیب کے لیے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ ڈبل کام کرتا ہے، ایک تو سونے والوں کو جگاتا ہے، جانے والوں کو بلاتا ہے، پھر تقریر بھی سناتا ہے، پھر اس لیے بھی زور لگاتا ہے کہ اب یہ پچھلے پہر کا کھاتا ہے، اب اس نے پیغام بھی پہنچانا ہے، خالی تو نہیں جانا ہے۔ تو اس نے کان کے ذریعے پیغام کو کلیجے تک پہنچانا ہے، یعنی سونے والوں کو جگانا بھی ہے، سنانا بھی ہے۔ اگلی گل ہون پھر اشرف المدارس والے سن لو، جیڑا بیل ڈبل حال چلاندا ہے، خوراک بھی اے مسئلہ انہوں نے سمجھ نہیں آتا۔ چلو اے میں مذاق کر رہے ہیں کہ جا کے چھاپ ہی نہ دیں۔ میری جان، یہ عجیب مرحلہ تھا کہ ہو گو ہے زمین کا یہ چھپکلی نما کیڑا، اب حضور کو تک کے اکھ حضور کے مکھڑے تے رکھ کے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نین وکیل تے نین سوداگر، نین کدین دن ہٹیاں، نین وکیل تے نین سوداگر، نین کڑھیں دن ہٹیاں، نین نینانو زخمی کر دے، نین بدھیں دن پٹیاں، نین نینانال لڑ بھڑ کر دے، گل پئیاں پریت دیاں گٹیاں، نین فریدی درس دے لائق، اسا فخر ودائیاں سٹیاں۔ ایسے پلٹا جو اس جانور نے کھایا، اپنا سب کچھ بھلایا، گوہ نے آ کے قدموں میں سر ٹکایا، ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا؟ سرکار نے، ہن ویکھو ہے گوہ ہے جانور، حضور نے اسے دیکھا ایک بندے کے لیے کہ کہیں کافر نہ مر جائے، آگ میں نہ جلے، اس کے لیے سرکار نے گوہ کو کہا گوہ نی گوہ بول، تے پورا پورا
تول تے سچ سچ بول کون کون کھڑا ہے کون تیرے کول کون ذرا آنکھ اٹھا گو اب سارا زمانہ تک رہا ہے حضور نے جب اسے دیکھا تو اس نے پہلے اللہ پاک کی حمد کا ترانہ گایا پھر میرے رسول کی طرف رخ کو اٹھایا اس گوہ چھپکلی نما جانور نے اپنی زبان کو کھول کے بول دیا کہ انتا رسول رب العالمین تو رب کا رسول ہے کافروں کی بھول ہے تیرے منکروں کے منہ میں دھول ہے تو رسول رب العالمین ہے تو خاتم النبیین ہے قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک جو تیری غلامی کا پٹا گلے میں پائے گا کامیابیوں کے محل پہ چڑھ جائے گا جو تجھ سے منہ پھیر کے جائے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا اب بولیے یہ جانور اس نے حضور کا چہرہ تکا ہے آواز سنی ہے نبی کے لیے لازم ہے آواز بھی قدرت کا ساز ہو اور نبی کے لیے لازم ہے پوری اس وقت کی پوری دنیا میں ساری کائنات سے سونا ہو اور پھر سونا کتنا سونا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا کمال آدمی تھے آپ فرماتے ہیں کہ اگر یاد رکھو اگر اللہ اکبر اگر اللہ تعالی نبی بانٹتا اللہ نبی بانٹتا صلاحیت اور اہلیت دے کے جسے میرٹ کہتے ہیں اللہ اگر نبی امتوں کو دیتا میرٹ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اساں او نکمے ہاں سانو تے کوئی نبی لبنا ہی نہیں ساڑھے حصے چ کوئی نبی آنا ہی نہیں سی اساں او نکمے ہاں لیکن رب نے نبی جب بانٹے یا دیے میرٹ پہ نہیں دیے فضل پہ دیے جب اللہ نے فضل کمایا ہے ہم نکموں کے حصے میں کملی والا آیا ہے اب اس پیغام نے ہمیں ہلایا ہے اللہ نے گویا بولا کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے اب بے وفائی نہ کرنا کسی اور طرف پاؤں نہ دھرنا کسی اور سے پیار نہ کرنا مرنا ہے تو ان کے عشق میں مرنا امت نے اس دن سے فیصلہ کر لیا کہ بھامیں سونے ملن ہزاراں سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر ہوتے غدار کسی اور سے کرتے اچھا ابھی بھی ہو بیدار میں سمجھ رہا ہوں کہ میں فرض نبھا رہا ہوں غلام فریدہ انہاں دی او جانے سکو اپنی توڑ نبھاون بلکہ غلام فریدہ یار دے کیتے سکو پیہنی پہ گئی چکی یہ جو نخریلے خطیب ہوتے ہیں نا پہلے سپیکر آلے حضرات اونچا کر تھلے کر نیواں کر انج کر اونج کر انج کر رنج کر رنج کر اے پورے مجمع دا گنج کر ہمیں نعت خان آتے ہی پہلے لڑائی کریں گے کس سے ساؤنڈ والے سے اس کا رگڑا پہلے نکالیں گے بندے آپ اترائی دی بیس ٹھیک نہیں دی اوس ٹھیک نہیں 80 فقیر لوگاں ازیادیاں تو اپنی نہ بیٹھتا نو ہور نال کی تو پگڑی زمالتا نو چور نال کی اسانو انہوں نے بلایا ہے بلا کے بٹھایا ہے عزت نال بٹھایا ہے اساں کسے دے مونو تک کے سر اتھے ہی رکھ جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے اور بتا تیرے سر کا صدقہ کیا ہے ورنہ تاند تروٹ جاوے تے جڑ دی بڑی اوکھی ہے ساڑی تاند ہی نہ روے اساں میں جوڑی رکھ دے ہاں اساں پھر بھی منہ یار وال موڑی رکھ دے اس واسطے نہ مرا نوش بمدہ نہ مرا نیش دے تان
نہ واہ واہ کی ضرورت ہے، نہ آہ آہ کی ضرورت ہے. کوئی آہ کرے، کوئی واہ کرے، سانو کوئی کسی نو تباہ کرے. ہمارا کام ہے پیغام سنانا، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا. او لاوے نہ یا نہ لاوے، ساڑا یار راضی ہو جاوے، وہ آکھے آیا سی. اساں تا توڑ نبھا چھوڑی. سمجھیں ذرا، جب اللہ نے عنایت کی ہم پہ، ساری دنیا یہ نہیں میرے حضور کو مانگا کسی نے نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت خلیل اللہ نے کعبہ بنایا، مفت نہیں نعرہ لایا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ہر نبی آتا رہا، گیت یہی گاتا رہا، نعرے لگاتا رہا، امت کو سناتا رہا. آخری حضرت عیسیٰ آیا، اس نے بھی امت کو فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں نعرے لگا رہا ہوں، میں تم سنوں کو جگا رہا ہوں، وہ آ رہا ہے، میں جا رہا. میں نہیں جا رہا، میں تو سنا رہا ہوں. میرے بعد وہ آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں. اب یعنی 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر، ہر پیغمبر کی ڈیوٹی تھی کہ میرے حضور کے نعرے لگائے، میرے حضور کے گن گائے، ہر امت کو الرٹ رکھے کہ کبھی بھی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں. امتیں رات دن جاگتی رہیں، رستوں پہ بھاگتی رہیں، لیکن اللہ نے مانگتے وہ رہے. ہے نا کمال؟ منگل انہوں بندہ دیوے نہیں تے جڑا ستا پہ ہوئے انہوں جا جگاوے تے جگا کے گل وچ ہار پاوے، منگن والا پیٹ دے ہی رہ جائے گا. انہوں آدھن ہکڑیاں ستیاں، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے. ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیاں نو. ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو. جے یار فرید قبول کرے جنت وار دینا پڑ کو دی. ہم سوئے ہوئے، ہم نکمے، ہم ناکار، ہمارے پلے کچھ نہ تھا. مانگنے والے خلیل اللہ، مانگنے والے کلیم اللہ. اللہ نے انہوں نہیں اساں کرم کمایا. ماہی 12 ربیع الاول نو آیا تے آ کے چہرہ وکھایا. اساں صدیق تو لے کے علی تک، علی تو لے کے مہر علی تک، تے مہر علی تو لے کے حجویری علی تک، تے لاہور والے علی تو لے کے اکاڑے والے غلام علی تک، اشرف المدارس کی گلی تک ایک کوئی نعرہ لایا ہے. بھامیں سونے ملن ہزاراں، بھامیں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار وٹانا. بھامیں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار وٹانا. تے جتھے یوسف بھی آوے، تفسیر مظہری پڑھیں، فرماتے ہیں دنیا میں حضرت یوسف کو حسن کا ایک حصہ ملا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، الحسن حسن محمد والجمال جمال محمد، وہاں حضرت یوسف بھی جب آئے گا، جب کملی والا چہرے سے نقاب اٹھائے گا، حضرت یوسف بھی انگلیاں دانتوں میں گاڑ کے حیران ہو کے تکتا رہ جائے گا. بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا، میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا.
حضرت عیسیٰ نے بولا، فرمایا کملی والا جب مزار سے قیامت کے دن اٹھے گا 10,000 سورج دی روشنی تھلے 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 تے کملی والے دے چہرے دا جلوہ بلے 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 تے کملی والا جنان دے ولے جنت انہاں دے پیران دے تھلے اوے نبی دے امتیو بلے 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 تسی یار نو چھوڑ کے کدے چلے ہو گئے ہو جھلے اس واسطے سمجھیں الحسن حسن محمد والجمال ساڑھے صوفی بھی کمال لوگ سن حضرت میاں صاحب کا آدن حسن بازار او دے 100 یوسف ہن سامنے حوض کوثر دا دریا وگدا پہ ہوئے ایک پاسے گٹر ہوئے بندے دا پتر کیڑے پاسے منہ مارے گا اوہ حوض کوثر نو چھڑ کے گٹر وال کون جاندا ہے نہیں سمجھ آ رہے آب زمزم کو چھوڑ کے اے نالی دا گندا پانی کون پیندا ہے جیڑا پیوے گا او بد دماغ بھی ہوئے گا بد ذوق بھی ہوئے گا بے شوق بھی ہوئے گا تے اسی آدھیاں کوثر کتھے کوثر بھی تھلے آب زمزم بھی تھلے تے کملی آلیا تسی بلے بلے حسن بازار او دے 100 یوسف بردے ہو وکان دے بلکہ میاں جی ایک مقام تے اس تو بھی اگے نکل گیا دن لکھ یوسف او دے وال نہ جیہا اوئے ہوئے ہوئے مفتی جی فتوہ انہاں تے لانا میرے آلے پاسے نہ آنا آج کل مفت دے مفتیاں بھی مصیبت پائی ہوئی ہے سویرے سویرے منہ اندھیرے اور نکے نکے بٹیرے ایویں بچھیرے بزرگاں دیاں پگڑیاں تے ہاتھ اور پاؤ ہی نانو نت پتہ نہیں کیڑی بوک دے بٹیرے لیکن سمجھیں لکھ یوسف او دے وال نہ جیہا او جوان اجیہا وہ سرائکی میں حضرت آ گیا وہ کہتے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا یوسف بھی تکے سرائکی جادن تیرے حسن کو دیکھ کہ یوسف دیکھ بھی پھل دن شکر ہے تنو اس دا معنی نہیں آیا یہ مشکل لفظ سرائکی دا یوسف دیکھ بھی پھل دن جیڑا بندہ ادھا ترجمہ میں نے کر دے انہوں میں 10 روپے نقد دے سخاوت دیکھو او سونا حسن اس لیے نبوت کا وصف ہے نبی سب سے سونا نبی سب سے پیاری آواز والا نبی کامل العلم نبی کے علم میں بھی نقص نہ ہو کامل العقل نبی سچوں میں سب سے سچا تے مرزا جھوٹے آندہ جھوٹا پرلے درجے دا جھوٹا کوئی جھوٹے جھوٹ دی حد دے پھر نبی دی آنکھ ہوئے ہوئے ما زاغ البصر وما طغى تے اے دی آنکھ کی او گھڑی جڑی مرزا قادیانی پاندا سی نا گھڑی اے ریسٹ واچ نہیں او جیب والی گھڑی ہوندی سی تے پھر گھڑی دے اتے اے نہیں کہ شیشہ اتے او دے نمبر اتے ایاں ہوندے سن تے اے کانا جڑا تھی او اے تک کے نہیں ٹائم دسدا سی ہاتھ رکھ کے دسدا سی 1 2 3 پرے جس نامراد نو گھڑی نظر نہ آوے گیا نا اپنے مننا نالیاں کول تے رات نو جیڑی ہوندی نا جتی جیڑی گرگابی پتہ نہیں کیا دے او جتی انہوں نہ نوی نوی لے کے پوائی کہ مہمان جا رہے نے حضرت صاحب فلاں فلاں او جتھے ویلے اٹھیا نا سویرے سویرے تے او کھبی آلے پیر چ سجا تون دیتا تے
جس انے دے پتر نو جتی دا پیر نظر نہ آوے او کملی والے دا مقابلہ کرے کچھ آیا تھا کرے او جس بندے نو گھڑی دا ڈیل نظر نہ آوے او مقابلے او دے کرے والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا میرا نبی تو یہ جو زبان ہے یہ زبان کڑوا اور میٹھا کھٹا بتاتی ہے لیکن میرے نبی کی زبان آپ نے ایک چیز چکھی چک کے باہر نکالی فرمایا یہ بغیر مالک کی اجازت سے لائی گئی ہے یعنی میرے نبی کی زبان کا یہ کمال ہے یہ آمنہ کا لال ہے یہ واحد زبان ہے جو حرام حلال بھی بتا دیتی ہے زبان کا یہ کمال ہے اور یہ جو پرزوال ہے اور پرزوال من الدلال ہے یہ جو انگریزوں کا دلال ہے عجیب بد خیال ہے اس کو عادت پڑ گئی تھی وہ کیا کہتے ہیں شکر کھانے کی گڑ کھانے کی اب گڑ میں بھی لوڑ ادھر یہ پھر ظاہر ہے جڑا بندے نو مٹھا کھان دی بیماری جس طرح سگریٹ نوش بیچارے نو تکلیف انہیں ایک پھر ویس کوٹے گوڑ نو تون رکھنا دوجے پاسے کھاتا سی استنجے والا بھی وہ مسلسل او دے واسطے پھر انہیں وٹے نال رکھنے بھی کسے جگہ تے بھی ایکسیڈنٹلی پروگرام ہو سکتا ہے تے پھر بے سرہ تے بے ذوقہ انجدہ تے گوڑا لی جگہ تے او دی جگہ تے او ایتھے کھلو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو قوم اس کو نبی مانے اور پھر یہ ظلم یاد رکھیں یہ جرم آخری بتا رہا ہوں یہ جرم نہیں ہے جرم یہ ہے ایک ہے کہ سچے نبی کو جھٹلانا یہ جرم ہے لیکن جھوٹے کو نبی ماننا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے امت اس لیے تڑپ رہی ہے کہ ایک جھوٹا آدمی جو قرآن کو بھی جھٹلا رہا ہے احادیث کو بھی جھٹلا رہا ہے تعویل کی کینچیوں سے کترتا جا رہا ہے اور پوری امت اب تو مصیبت یہ ہے ملک کو بھی جھٹلا رہا ہے بلکہ وطن کی بھی جڑیں کھوکھلی کیے جا رہا ہے یہ جو طبقہ ہے اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کیوں ان کے خلاف بولتے ہو یعنی نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی دم گھٹ گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی رونے بھی نہیں دیتے روئیں گے ضرور کیوں اس لیے کہ حضرت غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں اٹھائے کیوں اب رونا تو بنتا ہے اگر تم باقی معاملات تمہارے ہاتھ میں ہے آنکھوں پہ تو بس ہمارا ہے اینڈ یہ ہے کہ حضرت ثابت بنانی کی آنکھیں برس رہی تھیں آگے مل گیا آنکھوں کے علاج کرنے والا یا عورت ملی اس نے کہا بابا جی ہنجوں روکو تے توانوں میں دوائی لاواں فرمایا دوائی اپنے کول رکھ ہنجواں رک دیاں نہیں اے ختم نبوت دے مسئلے تے روک دے نہیں اے ویکھو نا عرس حضور شیخ القرآن دا اور عرس حضرت صاحبزادہ علامہ فضل الرحمن دا تے بیان ختم نبوت دی شان دا اس واسطے اے امت نہ بھول سک دیئے اور جدوں تکر حضور دی ختم نبوت دا دامن میں ہاتھ وچے نہ بھول سک دیئے نہ رول سک دیئے نہ جھوٹیاں نال گھول سک دیئے ایک گرہے صرف مدینے وچ کھول سک دیئے میں تانوں بڑا ستایا تے میں تانوں بڑی ستایا اصل جیڑا میرے حضرت نقیب صاحب نے فرمایا وہ لفظ میں نہیں بلایا بلا تاخیر سن لو سارے با تدبیر ان آ گئے جے لاہوری فقیر بلا تاخیر تو بلا تاخیر جو ہے
انشاءاللہ اب ہم جب آئیں گے تو پھر بلا تاخیر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ میں اس لیے کہے جا رہا ہوں کہ حضرت بھلائیں نہ، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں نہ. آپ بلائیں گے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جب بھی جی چاہے خوش ہو کے بلا لو مجھ کو، میں گیا ہوا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.